صفحہ نمبر 325 ہی جاری ہے۔ احساسات و جذبات کا حقیقت پسندانہ اظہار ان کے اسلوب کا خاصہ ہے۔ شوکت صدیقی کو اپنے کرداروں کے جذبات اور احساسات اور ان کے معاملات کے اظہار پر عبور حاصل ہے، اور یہ اسلوب زندگی کو سمجھنے میں معاشرتی انداز نظر سے اس کی تصویر کشی پر مصنف کی قدرت کا آئینہ دار ہے۔ صفحہ نمبر 326 مکالمہ نگاری۔ شوکت صدیقی زندگی کے حقیقی کرداروں کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تحریروں میں فن مکالمہ نگاری کو بھی بخوبی برتا ہے۔ وہ بیانی انداز کے ساتھ ساتھ فن مکالمہ نگاری کو بھی نبھاتے ہیں۔ مکالمے کی ادائیگی کے وقت وہ کرداروں کی ذہنی حیثیت اور کیفیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کے مکالمے کرداروں کی شخصیت، پسند و ناپسند، محبت و نفرت اور جذبات و احساسات کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ وہ انتہائی فطری مکالمہ نگاری کرتے ہیں۔ وہ کرداروں کے لب و لہجے کو وقت و حالات کی مناسبت سے بدلنا جانتے ہیں۔ منظر نگاری۔ کسی بھی کہانی کو نقطہ عروج تک پہنچانے میں منظر کشی کو بہت حد تک عمل دخل ہوتا ہے۔ افسانے اور ناول کے فنی لوازمات میں منظر نگاری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور شوکت صدیقی نے اس فن کو پوری قدرت اور کمال سے ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں نہ صرف اپنے ارد گرد کے معاشرے کی منظر کشی کی ہے، بلکہ اکثر اوقات ضرورت پڑنے پر قدرتی مناظر کی بھی تصویریں کھینچی ہیں۔ عام فہم زبان۔ شوکت صدیقی اپنے افسانوں اور ناولوں میں نہایت سلجھی ہوئی اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے وہ کامل مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ بے جا تکلف اور تصنع کی جگہ حقیقی اور واقعی ماحول کی عکاسی ان کا کمال ہے۔ غیر شوکت صدیقی افسانوی ادیب کے تمام فنی لوازمات سے نہ صرف واقفیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کو پوری مہارت سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ الفاظ کے چناؤ اور ان کے استعمال پر ماہرانہ اور فنکارانہ عبور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں ہر قسم کے جھول اور نقص سے پاک نظر آتی ہیں۔ زبان و بیان دونوں کے اعتبار سے ان کی عبارتیں مربوط اور بامانی ہوتی ہیں۔ اشفاق احمد۔ حالات زندگی۔ اشفاق احمد 22 اگست 1925 کو مکسر ضلع فیروز پور مشرقی پنجاب یعنی بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے وہ پاکستان آئے اور لاہور میں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہاں انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو ادب میں ایم اے کیا۔ صفحہ نمبر 327۔ پھر بیرون ملک سے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں میں ڈپلومے حاصل کیے۔ دیال سنگھ کالج لاہور کے علاوہ روم یونیورسٹی اٹلی میں بھی 2 سال اردو کے لیکچرار رہے، اور ساتھ ساتھ روم میں ریڈیو کے اردو نیوز کاسٹر بھی رہے۔ آپ نے نیو یارک سے بھی ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ وطن واپسی پر آپ نے کچھ عرصے تک لیل و نہار کی ادارت کی اور اپنا رسالہ داستان گو بھی جاری کیا۔ ساتھ ساتھ آپ ریڈیو کے لیے فیچرز بھی لکھتے رہے۔ ریڈیو پر آپ کے مشہور پروگرام تلقین شاہ نے سامعین میں بے حد مقبولیت حاصل کی۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ نے ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی خامیوں اور تضادات کی نشاندہی کی۔ آپ 4 سال تک علاقائی تعاون برائے ترقی RCD پاکستانی شاخ کے ڈائریکٹر رہے۔ اشفاق احمد کچھ عرصے تک وفاقی وزارت تعلیم میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ متعدد علمی اور ثقافتی اداروں کے ممبر بھی رہے۔ آپ نے 2004 میں لاہور میں وفات پائی۔ اشفاق احمد نے ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ آپ کی کہانیاں زمانہ طالب علمی ہی سے ماہنامہ پھول میں شائع ہوتی رہیں۔ ان کا شمار ملک کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اشفاق احمد نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے، چنانچہ موجودہ نسل ان کو ریڈیو اور ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے بھی جانتی ہے۔ ان کے موضوعات ادب، فلسفہ، نفسیات اور صوفیزم رہے ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور انسان دوستی کی ترویج کی وجہ سے وہ سامعین اور قارئین میں یکساں مقبولیت رکھتے ہیں۔ تصانیف۔ اشفاق احمد کے افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں: ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول، سفر مینا اور پھلکاری۔ افسانوی مجموعوں کے علاوہ اشفاق احمد کی چند دیگر نمایاں تصانیف بھی ہیں، جیسے ٹاہلی دے تھلے یعنی پنجابی ڈرامے، وداع جنگ ترجمہ، مہمان بہار ناولٹ، چنگیز خان کے سنہرے شاہین ترجمہ، کھٹیا وٹیا شاعری ہے، سفر در سفر ربرتاز، زاویہ ایک محبت 100 افسانے، یہ ٹی وی سیریل وغیرہ۔ اشفاق احمد نے اپنے افسانوں کو معاشرتی تنقید کا وسیلہ بنانے کے بجائے اس سے مجموعی طور پر خیر اور نیکی کی فضا پیدا کرنے کا کام لیا ہے۔ اشفاق احمد نے اپنے افسانوں میں زیادہ تر 2 موضوعات پر قلم اٹھایا ہے: نمبر 1 معاشرتی زندگی کے مسائل اور دوسرے محبت کے جذبات کی تصویر کشی۔ صفحہ نمبر 328 معاشرتی زندگی کے مسائل۔
اشفاق احمد کے افسانوں میں زیادہ تر معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے اخلاقی اقدار پامال ہو رہی ہیں، اشفاق احمد نے انہیں اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر ان کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ اخلاقی اقدار مثلاً ذہانت، خلوص اور سچائی وغیرہ کو موجودہ دور کی روایتی قدروں مثلاً دولت، عہدہ اور حسب و نسب وغیرہ پر ہر لحاظ سے ترجیح دی ہے۔ اشفاق احمد نے اپنے بیشتر افسانوں میں زندگی کے مسائل کو روح یعنی باطن کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں روح سے مراد وہی اعلیٰ اقدار ہیں جنہیں شرافت، سچائی اور خلوص وغیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ نیکی اور خیر کی مدد سے وہ زندگی کے مسائل پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کے جذبات کی تصویر کشی۔ اشفاق احمد نے اپنے افسانوں میں جذبات محبت کو انفرادی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ جذبات محبت کا اظہار یوں تو یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھ پوری اور دیگر افسانہ نگاروں کی تحریروں میں بھی ملتا ہے، لیکن ان سب کے ہاں محبت کے جذبے کو ماورائی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رومانی نقطہ نظر کے سبب ان جذبات کا تعلق خیال کی دنیا سے زیادہ ہے اور حقیقت کی دنیا سے کم۔ اشفاق احمد کے ہاں یہ جذبہ ہماری اپنی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور آس پاس کے ماحول سے جنم لیتا ہے۔ احساسات اور جذبات کی پیشکش کا یہی انداز ان کو دوسرے افسانہ نگاروں سے ممتاز بناتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت ان کے ہاں ایک تعمیری جذبے اور مثبت قوت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے حسن، نیکی اور خیر کے ساتھ ساتھ محبت کو بھی تجسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عمل سے ایک تو قاری کے ذہن میں ان کا دیرپا اثر قائم ہوتا ہے اور دوسرے ان کو پڑھنے والوں کو زندگی سے پیار کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اشفاق احمد نے محبت کے ضمن میں کسی خاص ماحول کو موضوع بنانے کی بجائے گھریلو زندگی اور اس سے متعلق افراد کی باہمی محبت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ ماں باپ، بہن بھائی اور آقا و غلام کی محبت کے مؤثر نمونے ان کے بہت سے افسانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے افسانے گڈریا، تلاش، سنگ دل، بابا، امی اور بتاشے محبت کے مذکورہ جذبے کی اہم مثالیں ہیں۔ متذکرہ بالا موضوعات کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد کے افسانے کردار نگاری، منظر نگاری، انسانی نفسیات، معاشرتی عکاسی اور زبان و بیان کی شستگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ صفحہ نمبر 329 یعنی 329۔ فرحت اللہ بیگ، حالات زندگی۔ فرحت اللہ بیگ 1883 میں دلی کے محلہ چوڑی والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرحت کے آباء و اجداد بدخشاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ آپ کے دادا کو مغل فرمانروا اکبر شاہ ثانی نے گورنر جنرل کے دربار میں اپنا با اختیار نمائندہ مقرر کیا تھا۔ اس حوالے سے ان کا خاندان دلی کے معزز اور اہم گرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ فرحت اللہ بیگ 9-10 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم نے کی۔ فرحت اللہ بیگ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کیا اور 1905 میں اسٹیفنز کالج دلی سے BA کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے طور پر مولوی نذیر احمد سے عربی پڑھی۔ BA کرنے کے بعد ملازمت کی تلاش شروع کی۔ تلاش معاش کے سلسلے میں پہلے رامپور گئے، پھر الہ آباد اور آگرہ اور آخر میں حیدرآباد دکن چلے گئے۔ یہاں 17 دسمبر 1908 کو چادر گھاٹ ہائی اسکول میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ محکمہ تعلیم میں ان کی مدت ملازمت بہت مختصر تھی۔ 29 اپریل 1908 کو ہائی کورٹ کے مترجم مقرر ہوئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچے۔ فرحت اللہ بیگ کی باقی زندگی حیدرآباد ہی میں گزری۔ وہ ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے اسسٹنٹ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے اور اسی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ آپ نے 17 اپریل 1947 میں وفات پائی۔ تصانیف۔ فرحت اللہ بیگ کی تصانیف میں مضامین فرحت، دلی کا یادگار مشاہرہ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری زبانی، پھول والوں کی سیر اور نئی پرانی تہذیب کی ٹکر شامل ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کی ابتدائی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی، باقی عمر حیدرآباد دکن میں گزری۔ یہ دونوں اردو کے مراکز تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مزاج میں دلی اور حیدرآباد دونوں کی روایات و اقدار اور امتیازات و آثار کا گمبھیر سبھاؤ اور رچاؤ شامل تھا۔ وہ نسبتاً اور طبعاً بھی شرافت و نجابت کی بلند قدروں کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے زندگی میں انہیں آداب معاشرت کو جزو طبیعت بنائے رکھا اور اپنے قلم کو انہیں آداب و اقدار کی پاسداری اور
علمبرداری کے لیے وقف کر دیا۔ صفحہ نمبر 330۔ فرت اللہ بیگ ایک جوش، ایک خوش طبع اور خوش مزاج استاد مولوی نذیر احمد کے شاگرد تھے۔ ان کی تحریروں میں ایک مخصوص طرز کی شگفتگی ملتی ہے جو ان کے استاد کے اثر اور مرزا صاحب کے ذاتی رجحانات کے خوشگوار امتزاج سے جنم لیتی ہے۔ ان کی شگفتہ بیانی کی دوسری وجہ ان کی بے ارادہ ظرافت ہے، حتیٰ کہ ان کی تنقید بھی شگفتگی سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک مزاح نگار کی حیثیت سے فرت اللہ بیگ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں خوش طبعی اور ظرافت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تحریر کردہ شخصی خاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خاکے بے وجہ کی سچی جھوٹی تعریفوں کی بجائے حقیقی واقعات اور ممدوح کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں اور کمزوریوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی اس کی ایک درخشندہ مثال ہے۔ فرت اللہ بیگ اردو کے صاحب طرز مزاح نگار ہیں۔ ان کی شہرت کا آغاز ان کے مزاحیہ مضامین پر ہے۔ ان کی ظرافت سنجیدہ مگر رسیلی ہوتی ہے، پڑھنے والا اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ان کی ظرافت ان کی خوش مزاجی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فرت اللہ بیگ خود ایک زندہ دل انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تحریر میں بھی ظرافت کے پھول کھلائے ہیں۔ ان کی ظرافت کو ہم خندہ زیر لب کہتے ہیں، مگر وہ کہا نہیں بن سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی لمحے بھی تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ وہ تمسخر اور بھپتی پر نہیں اترتے، بلکہ روح میں ایک انبساط پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید فرت اللہ بیگ کی اس خاصیت کے بارے میں لکھتے ہیں: فرت اللہ بیگ کے نزدیک ہنسی ایک ایسی ذہنی کیفیت اور نفسی انبساط تھی جس سے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل جائے اور ایک آدھ دفعہ قارئین پھول کی طرح کھل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے خوش مزاقی سے شگفتن گل کی کیفیت ہی پیدا کی۔ فرت اللہ بیگ کے انداز بیان کے چیدہ چیدہ اور صاف حسب ذیل ہیں: سادگی۔ فرت اللہ بیگ کا اسلوب سادہ اور رواں ہے۔ وہ ایک صاحب طرز انشا پرداز ہیں جن کی نثر بہت سبک ہے۔ وہ مشکل الفاظ و تراکیب کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریک گنجلک اور بوجھل نہیں ہوتی۔ زبان کی چاشنی۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریروں میں دلکشی اور زبان و بیان کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ فرت اللہ بیگ کی زبان میں ایک خاص چٹخارا ہے جس میں محاورات کا بکثرت استعمال پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 331۔ عبد القادر سروری لکھتے ہیں: مزاح نگاری میں فرت اللہ بیگ کی کامیابی کی بڑی ضامین ان کی دلکش زبان ہے۔ صاف ستھری اور بامحاورہ زبان لکھنے پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ ان کی تحریروں میں مضحک، رقیق اور مکروہ صورتیں نہیں پیدا ہونے پاتی جو بازاری مذاق کی سطح پر آ جائیں۔ دلی کی ٹکسالی زبان۔ فرت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے، بچپن سے لے کر جوانی تک وہی نشو و نما پائی اور تعلیم کے مراحل طے کیے، اس لیے ان کی زبان ٹکسالی زبان ہے۔ دلی کی خاص زبان لکھنے میں بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں دہلوی تہذیب و معاشرت کی چھاپ ملتی ہے۔ دلی کی بامحاورہ زبان ان کی تحریروں کو ایک خاص چٹخارا اور چاشنی بخشتی ہے۔ سنجیدگی اور ظرافت۔ فرت اللہ بیگ کے ہاں طنز و مزاح اور ظرافت دو قسم کی پائی جاتی ہے، ایک عامیانہ اور دوسری سنجیدہ ظرافت۔ وہ گزرے ہوئے واقعات کے تذکرے بڑی ہمدردی سے کرتے ہیں اور ان تذکروں سے ان کا مقصد مٹی ہوئی تہذیب کے آثار کو محفوظ کرنا ہے۔ ان کے ہاں سنجیدگی اور ظرافت کا فنکارانہ امتزاج ملتا ہے۔ وہ ظرافت کو کاٹدار بنانے کی بجائے مزاح میں اس کی ہلکی سی آمیزش اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی چبھن بھی معلوم ہوتی ہے۔ طنز کم، مزاح زیادہ۔ فرت اللہ بیگ اپنی تحریروں میں طنز سے کام نہیں لیتے۔ ان کی تحریروں کا مقصد روح میں انبساط پیدا کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ طنز کو بروئے کار نہیں لاتے کہ طنز سے طبیعت میں ایک قسم کی گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اصلاحی پہلو۔ ان کے اکثر مضامین میں اصلاحی پہلو نمایاں ہیں، مگر کہیں بھی ان کا انداز خشک اور ناصحانہ نہیں ہے۔ وہ تحریر کو بے مزہ نہیں بلکہ اپنی شگفتہ مزاح سے دل آویز بنا دیتے ہیں۔ بے تکلفی اور شوخی سے اپنی تحریروں کو دلچسپ بنانے کا فن وہ بخوبی جانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 332۔ چراغ حسن حسرت۔ حالات زندگی۔ چراغ حسن حسرت 1902 میں ریاست مقبوضہ جموں و کشمیر کے مشہور و معروف گاؤں بارہ مولہ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام چراغ حسن تھا، جبکہ حسرت تخلص تھا۔ آپ کے والد ہندو تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ نے اردو اور فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور چلے آئے۔ یہاں انہیں جو حلقہ آباب ملا، ان میں سے اکثر کا تعلق صحافت کے شعبے سے تھا، چنانچہ حسرت بھی کوچہ صحافت میں جا نکلے۔
حسرت نے مختلف اخبارات میں کام کیا۔ حسرت کا سب سے پہلا اخبار نئی دنیا تھا جو چل نہ سکا اور اسے بند کر دیا گیا۔ یہ کلکتہ سے جاری ہوتا تھا۔ دوسرا اخبار شیرازہ کے نام سے نکالا جو اپنے مزاح اور ظرافت کے سبب خاصا مقبول ہوا۔ جب اس کو چلانا حسرت کے لیے مشکل ہو گیا تو مجبوراً اخبار شہباز سے منسلک ہوئے اور اس میں سندھ باد جہازی کے نام سے فکاہیہ کالم یعنی مزاحیہ کالم لکھنا شروع کیے۔ ان کالموں میں حسرت کی فطری صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ اس مزاحیہ کالم سے حسرت کی شہرت آسمان پر جا پہنچی۔ مختلف اخبارات میں کام کرتے ہوئے آپ مولانا ظفر علی خان کے مشہور زمانہ اخبار زمیندار سے وابستہ ہوئے۔ آپ یہاں بھی زیادہ دیر نباہ نہ کر سکے، بالآخر لاہور کے معروف روزنامے امروز سے منسلک ہوئے اور آخر وقت تک اسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوج سے بھی وابستہ رہے۔ 1955 میں آپ کی وفات لاہور ہی میں ہوئی۔ تصانیف: فکاہیات، حروف و حکایت، کیلے کا چھلکا، جدید جغرافیہ پنجاب، پربت کی بیٹی، مردم دیدہ اور متاعبات وغیرہ۔ حسرت ایک مشہور صحافی اور مقبول عام مزاح نگار تھے۔ ان کے مضامین کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کالم جو اخبارات کی زینت بنتے رہے، دوسرے وہ شخصی خاکے جو انہوں نے مختلف شخصیات کے تعارف کے طور پر لکھے۔ دونوں میں حسرت کی روایتی ظرافت جھلکتی ہے۔ ان کی فکاہیہ کالم نویسی نے اخبارات کی دنیا میں نئی روایات کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کالموں کے مجموعے فکاہیات اور حرف و حکایت کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ چراغ حسن حسرت کے اسلوب نگارش کی بنیادی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ روانی اور سلاست، صفحہ نمبر 333 یعنی 333۔ حسرت کی زبان سادہ، رواں اور سلیس ہے۔ وہ عام بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کو الفاظ و تراکیب کے استعمال پر ملکہ حاصل تھا۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز کرتے تھے۔ صحافتی زندگی اور کالم نگاری کی بدولت ان کو زبان کے مزاج کا اندازہ تھا۔ اپنی اسی مہارت کو وہ اپنی عبارت میں مزاح اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مزاح نگاری اور طنز: حسرت بنیادی طور پر ایک مزاح نگار ہیں۔ مزاحیہ تحریروں میں طنز اور مزاح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسرت کی تحریریں بھی اپنے اندر طنز و مزاح کا حسین امتزاج رکھتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ مزاح میں وہ اردو زبان کی تہذیب اور شائستگی کے پاسبان ہیں۔ وہ تبسم سے آگے بڑھنے کو شرارت کی بات سمجھتے ہیں۔ مزاح کے ساتھ ان کے اسلوب میں ہلکے طنز کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں طنز میں زہرناکی اور شدت نہیں۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، چراغ حسن حسرت کا طنز بے محابہ ہے اور ان کے ترکش کے تیر سیاسی زندگی کی ہر ناہمواری کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ سیاسی زندگی کے علاوہ انہوں نے معاشرے کے بعض پہلوؤں اور عام زندگی کی کیفیات پر جو مضامین لکھے وہ ادبی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں اور ان میں طنز و مزاح کا خوشگوار امتزاج بھی موجود ہے۔ مبالغہ آرائی: حسرت کے اسلوب میں مبالغہ آرائی ایک خاص جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے مبالغہ کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دراصل ان کے طنز و مزاح کی بنیاد ہی مبالغہ، موازنہ اور واقعات کے حربے ہیں۔ یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کی ہیر پھیر سے وہ مزاح پیدا کرتے ہیں۔ وہ مبالغے کے ذریعے قاری کے ذہن پر مکمل گرفت پا لیتے ہیں۔ اپنے مضمون روغن گیسوئے دراز کی رسید میں انہوں نے مبالغے کو پوری فنی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ اعتدال اور توازن: حسرت نے سیاسی کشمکش کا ایک طویل دور دیکھا ہے اور بدلتے حالات و واقعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ نت نئی چپکلشوں پر اپنے مخصوص انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز کے ساتھ ساتھ طنز کے نشتر بھی چلائے ہیں، جس سے ان کی تحریروں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو گیا ہے۔ ان میں نہ مزاح کی زیادتی ہے اور نہ طنز کی فراوانی۔ صفحہ نمبر 334۔ اصلاحی پہلو: حسرت کے اپنی تحریروں کو اصلاحی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ان کا مزاحیہ انداز اپنے اندر اصلاحی پہلو بھی رکھتا ہے۔ اصلاح کا یہی عنصر ان کی تحریروں کو جاندار بناتا ہے۔ وہ جن مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں ان کے حل پر بھی زور دیتے ہیں۔ خاکہ نگاری: خاکہ نگاری کے فن میں حسرت کو کمال حاصل ہے۔ خاکہ نگاری میں انہوں نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا ہے جن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور خلوص تھا۔ حسرت کے خاکوں میں ان کا فن عروج پر ہے۔ ان کے یہ خاکے اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو جوڑ کر خاکہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ کسی شخصیت کے تمام اہم اور نمایاں پہلوؤں کو بڑی کامیابی اور چابک دستی کے ساتھ اجاگر کرتے ہیں۔ خاکہ پڑھنے کے بعد شخصیت کے بارے میں بہت سی معلومات قاری کو فراہم ہو جاتی ہیں۔ وہ شخصیات کو دوستانہ سطح سے دیکھتے ہیں اور تاثر کو لطیف مزاح اور سبک جملوں سے نیا
نکھار عطا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 335، فارغ بخاری، حالات زندگی۔ فارغ بخاری کا اصل نام سید میر اکبر شاہ بخاری تھا۔ آپ 1918 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شروع ہی سے جوشیلی طبیعت پائی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ 13 سال کی عمر ہی سے تحریک آزادی کے لیے نوجوانوں کی تنظیم نوجوان بھارت سبھا میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ نے نہ صرف تحریک آزادی کے سلسلے میں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی جمہوریت اور اظہار آزادی کے لیے آواز بلند کرنے کے جرم میں بارہا قید ہوئے۔ آپ ترقی پسند سوچ کے مالک تھے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ فارغ بخاری ایک اعلیٰ پائے کے شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ لکھنے کا شوق آپ کو بچپن ہی سے تھا۔ مختلف اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتے تھے۔ آپ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مضمون رسالے میں چھپتا تھا تو کئی دن تک اس کا تراشا اپنی جیب میں سنبھال کر رکھتے اور دوسروں کو دکھاتے۔ صحافت کے میدان میں آپ نے 1935 میں قدم رکھا اور کیسر کیاری کے نام سے ایک ہفت روزہ جریدے کے ایڈیٹر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کئی ایک اخبارات اور رسائل کی ادارت کی، جن میں نغمہ حیات، المشرقی، البلاغ، شباب، سنگ میل اور شہباز وغیرہ شامل ہیں۔ 1954 میں ترقی پسند عناصر کی گرفتاریوں کے ضمن میں آپ کو بھی سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا اور 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور پھر 6 ماہ کے لیے پشاور شہر میں نظر بند رہے۔ اب ساری زندگی کسی نہ کسی حوالے سے صحافت کے ساتھ وابستہ رہے، کبھی ایڈیٹر، کبھی سب ایڈیٹر، کبھی کالم نگار، کبھی نامہ نگار، کبھی مضمون نویس تو کبھی مزاحیہ کالم نگار کی صورت میں۔ آپ نے ہر جگہ باصول، بے باک اور جرأت مندانہ صحافت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ شاعری کی دنیا میں بھی فارغ بخاری ایک ایسا نام ہے جن کی شاعری ایک جامع جہاں نما کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اپنے عہد کے سانحات اور تاریخ کے دکھ ہی نہیں، آنے والے ادوار کے اندیشوں کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ ان کے متعدد شعری مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ زیر و بم ہے، جس نے فارغ بخاری کو دبستان اردو میں تازہ اور ایک نئی لیکن پختہ آواز کے طور پر متعارف کرایا۔ فارغ بخاری نے رضا ہمدانی کے ساتھ مل کر پشتو زبان و ادب اور ثقافت کے لیے بھی بہت کام کیا اور کئی کتابیں تصنیف کی۔ آپ کے بیٹے سید قمر عباس مرحوم خیبر پختونخوا میں سیاسی زندگی کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایک معروف ادیب اور کالم نگار تھے۔ کافی عرصہ تک روزنامہ مشرق پشاور میں مختلف موضوعات پر کالم لکھتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست سے بھی وابستہ رہے۔ صفحہ نمبر 336۔ شاعری اور صحافت کے علاوہ فارغ بخاری کے فن کا ایک زاویہ خاکہ نگاری بھی ہے۔ آپ کا حلقہ آباب بہت وسیع تھا، اس لیے آپ نے اپنے پہلے خاکوں کے مجموعے البم میں ان 21 افراد کے خاکے پیش کیے ہیں جن کی اکثریت فارغ بخاری سے طویل عرصے تک وابستہ رہی تھی۔ فارغ بخاری کی خدمات کے اعتراف میں 1995 میں حکومت پاکستان نے ان کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ تصانیف: شاعری میں آپ کے کلام کے حسب ذیل مجموعے شامل ہیں: زیر و بم، شیشے کے پیراہن، خوشبو کا سفر، پیاسے ہاتھ، غزلیہ اور بچھڑا ساون۔ خصوصیات اسلوب بیان: نصاب میں چونکہ فارغ بخاری کا خاکہ طاہر لاہوتی شامل ہے، اس لیے ان کی نثری اور خاکہ نگاری کے اسلوب کی چیدہ چیدہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ سیدھا سادہ انداز تحریر: فارغ بخاری کی نثر سادگی اور سلاست کی جاندار مثال ہے۔ جو بھی بات لکھتے ہیں اس میں تصنع اور بناوٹ کا دور دور تک شائبہ نہیں ہوتا۔ آپ کا خلوص اور ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ آپ کی تحریروں کو سیدھا سادہ اور پر لطف بنا دیتا ہے۔ اپنی اس سادگی اور خلوص کے ذریعے قاری کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ غیر جانبدارانہ رویہ: فن خاکہ نگاری ہمیشہ غیر جانبداری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاکے میں کسی شخصیت کے روشن پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی اور شخصیت کے تاریک پہلوؤں کا بیان خاکے میں توازن پیدا کرتا ہے۔ فارغ بخاری نے غیر جانبداری کے رویے کو اپنے خاکوں میں خوب برتا ہے۔ انہوں نے جس شخصیت کا خاکہ کھینچا ہے وہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بہترین مرقع ہے۔ ان میں اشخاص چلتے پھرتے نیکیاں، بدیاں، شرارتیں، شوخیاں، حماقتیں اور نادانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 337۔ مردم شناسی اور تنقیدی شعور: فارغ بخاری دراصل اپنے دوست احباب پر گہری نظر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بہتر تنقیدی شعور نے جنم لی۔ اس تنقیدی شعور کو بروئے کار لا کر آپ نے مردم شماری کا ٹھوس ثبوت اپنے خاکوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں اور ملنے والوں کی صورت، سیرت، چال ڈھال، انداز گفتگو، حسن ظرافت، خوبیوں اور خامیوں، فطری سادگی، نفاست، خلوص
تند مزاجی اور بے صبری کا گہرا مشاہدہ کرتے اور پھر اس سے جو تاثر قبول کرتے اسے کاغذ پر بہینہ اتار دیتے اور یوں آپ خاکے کو جاندار بنا دیتے۔ مزاح و ظرافت۔ فاروق بخاری نے تقریباً ہر خاکے میں مزاح کے پہلو تلاش کیے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ظرافت میں لپٹے ان کے کئی زومانی فکرے ذوق سلیم پر گراں گزرتے ہیں، مگر یہ خامی ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر ہم ان کے پورے خاکے کو رد کر دیں۔ ان کی خاکہ نگاری کا سارا حسن ہی دراصل ان کی مزاحیہ اور ظریفانہ طرز ادا ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے کردار کے منہ سے مزاحیہ جملے ادا کرواتے ہیں اور خاکے میں لطف پیدا کر دیتے ہیں۔ شوخی و برجستہ گوئی۔ شوخ اور برجستہ جملے فاروق بخاری کے خاکوں میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ یہی برجستگی اور شوخی ان کو ایک کامیاب خاکہ نگار ثابت کرتی ہے۔ فاروق بخاری جملوں میں شوخی اور ظرافت پیدا کرنے کے لیے ان کی موزونیت اور برمحل استعمال کے فن سے آشنا ہیں۔ ان کے خاکے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خاکہ نگاری کا التزام کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔